بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال الله تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. محترم حضرات، سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں برسائی. آج کا دن سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو بدن بھی دیا اور بدن کے ساتھ اس کو روح بھی دی. روح اور بدن کے لیے دیکھو کتنا انتظام ہے کھانے کا پینے کا. اگر یہ روٹی اور پانی نہ ہو تو بدن مرجھا جائے. اور یہ بدن تو پتہ ہے 7 سال تک ہے بدن، بس اس کے بعد مٹی ہو جائے گی. یہ تو ٹھیلا ہے، ایک آدمی دکان سے مال لاتا ہے ٹھیلے میں، تو مال اصل ہے تھیلی تو جب کرے گی کل جانے تک ہے، گھر جانے کے بعد تھیلی بیگ چلے گی. اور اس گھر میں جو مال ہے وہ اصل ہے. یہ ہمارا بدن ہے جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اس میں سبحانہ تعالیٰ نے جو حقیقت رکھی ہے وہ تو روح ہے، وہ اوپر سے آئی. ایک نفس ہے اور ایک روح ہے. نفس روٹی سے بنتا ہے، وہ زمین سے اوپر آتا ہے. اس بنا پر نفس کے اندر کبھی بھی بھلائی نہیں ہوگی. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ آتا ہے کہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن کوئی نہیں، اس کا نفس ہے. عدو دشمنوں میں خطرناک دشمن اس کا نفس ہے. کوئی آفت آئے تو سر پکڑ کے سوچے گا تو اس کے نفس نے دی ہوگی. اس نے نفس کا فیور کیا تھا، آفت دی سلے میں. یہ روٹی سے بنتا ہے، نیچے سے بنتا ہے. اور روح جو آتی ہے انسان کی حقیقت اوپر سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی نے چوری کی، مال لے کے اپنے گھر میں جا کے بچوں کے ساتھ کھانے بیٹھا ہے، مزے بھی لے رہا ہے، غلط کو مزہ بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز ایسا کہہ رہی کہ غلط ہے. یہ روح کہہ رہی ہے. روح کے اندر بھلائی بھلائی اور نفس کے اندر برائی برائی. جو آدمی نفس پہ کنٹرول کر لے وہ بادشاہ بن جائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے کہا جس نے نفس پہ کنٹرول کر لیا اور اس کو دبا کے رکھا، مغلوب رکھا، روح کو غالب رکھا، اس کا کام بن گیا. کیا مختصر یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے اللہ نے بدن کے ساتھ جو روح دی. اب ہم بدن کے لیے تو بہت فکر کرتے ہیں، روٹی کی، کھانے کی، آرام کی. بدن کے آرام کی کتنی فکر کرتے ہیں. گرمی لگتے ہیں تو ایسی بچھاتے ہیں، پنکھا لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو گاڑی لیتے ہیں بدن کی راحت کے لیے. اور یہ کتنے دن تک 50 یا 60 یا 70 سال زیادہ سے زیادہ بس. اور اس کو کتنی راحت پہنچا رہے. لیکن روح جو ہے اس کی غذا عبادات ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. اور اللہ کی طرف سے خاص اوقات میں جیسے شب قدر، ماہ مبارک، جمعہ کا دن، جمعہ کی رات، یہ خاص خاص اوقات میں سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روح کی غذا اترتی ہے. اور آدمی کو نیکی کرنے کا شوق اندر سے اٹھتا ہے کہ میں نیکی کروں، عبادت کروں، ذکر کروں. یہ روح کی غذا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت. جیسے 12 مہینے میں 4 مہینہ بارش کیوں آتی ہے؟ اگر یہ بارش آنا بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے. یہ بدن کی غذا ختم، سڑ جائے، مرجھا جائے، خشک ہو جائے، بھوک میں مر جائے. تو اللہ میاں سال میں کچھ دن بارش برساتے ہیں تاکہ زمین کھانا وہ نکالے. اسی طرح ایسی مبارک راتیں آتی ہے، مبارک دن آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے. اس کی سب سے پہلا اثر کیا ہے؟ بغیر کہے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ عبادت کر لو. یہ دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی. کوئی کہے کہ نہ کہ اندر سے دھکا لگتا ہے کہ تلاوت کر لو، صدقہ کر لو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو. کوئی بھی نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کا جو اصل سرمایہ ہے روح، بدن تو خیری ہے، فال ہے کب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ روح جو رنگین ہو کے اللہ کی محبت سے اوپر جائے گی. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر اللہ اس روح کو کہے گا کہ کیا رنگ کے آئے تو میری محبت میں، چلی جا جنت میں. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کے جنگل میں جاوے اور خود کھاوے پیوے لیکن گھوڑے کی فکر نہ کرے، اس کو پانی بھی نہ پلائے، اس کو کھانا بھی نہ دے، تو جو گھوڑا تو اس کو اٹھا رہا ہے، تیرا وزن اٹھا رہا ہے، اس گھوڑے کی تو فکر نہیں کرے گا نا، چند کلومیٹر کے بعد تجھے پھینک دے گا. اب تو منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ انسان کے سارے افکار روح اٹھا رہی ہے. دنیا کے سارے افکار کو اٹھانے کی صلاحیت اور طاقت جس میں روح میں ہے. اب ہم بدن کو تو روٹی بھی دے، ایسی بھی دے، دنیا بھر کی راحتیں دے، اور اس کی روح کو جتنی غذا ملی جائے نہ ملے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھوڑے کو تو دھیان رکھتا ہی نہیں، اس پر بیٹھ کے جا رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کے تو جا رہا ہے لیکن خود کھاتا ہے، گھوڑے کی فکر نہیں کرتا ہے. تو گھوڑا دبلا پڑتا ہوگا، اس کو راستے میں چھوڑ دے گا. ایک آدمی عبادت کی فکر نہیں، ذکر کی فکر نہیں، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، کبھی توبہ بھی نہیں، اس کا ٹینشن پہاڑوں جیسا ہوگا، اٹھا بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ اس کا گھوڑا بھوکا ہے. جو اس کو اٹھا کے پھرتا ہے وہی بھوکا ہے. یہ قرآن حدیث کا محاصل ہے کہ انسان کو سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح ہوتی ہے، جو اندر ہے، نظر میں آتی ہے، اللہ کی طرف سے آئی، اس کی غذا فراہم کرے. خیر تو رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، شب قدر، آج کی رات، یہ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص توجہ نازل ہوتی ہے تو اپنی روح کو مکمل غذا ملتی ہے. جیسے اگر بجلی پھول ہے، کسی کے موبائل کی بیٹری اتر گئی ہے، اندر رکھتا ہے تو چارجنگ ہو جاتی ہے اور پھر چلتا رہتا ہے. اسی طرح اس کی روح کے اندر کیا ہے، پھر آخرت کی طرف پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے. بڑا سرمایہ ہے. قبر میں جانے کے بعد اس کی پوچھ ہوگی. تو خیر ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، عام طور پر لوگ باتیں کرتے ہیں اور کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، قسمت لکھی جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ابھی بچہ بنا نہیں، بچہ بننے سے پہلے اس کی زندگی کا نقشہ لکھا جاتا ہے. اس کی کتنی عمر ہے، کیا کھائے گا، کتنی عزت پائے گا، کتنی تندرستی ملے گی، کتنی بیماری ملے گی، نقشہ بن گیا. اور اس نقشے کے مطابق اس کی تفصیل ہوتی ہے وکٹ. جیسے آم کی گٹھلی کے اندر کچھ نظر آتا ہے، لیکن زمین کے اندر بونے کے بعد پانی دیتے ہیں تو اس کی تفصیل ہوتی ہے. دھیمے دھیمے اوپر نکلتے ہیں، پھر جھاڑ بنتا ہے، پھول آتا ہے، پھل آتا ہے. یہ سب اس میں تھا، لیکن دھیمے دھیمے کیا ہے، اب کوئی آم کی گٹھلی بوئے، آم کی امید رکھے کہ سیب آم نہیں آ سکتا ہے، جو ہے وہ ہوگا. جیسے عالم اسباب پہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ آم کی گٹھلی بوئے تو سیب نہ آوے، سیتا پھل نہ آوے، چیکو نہ آوے، انگور کی بیل نہ لگے، آمد آوے. یہ تقدیر. اللہ نے کہا کہ تو محنت کرے گا اس کو میں پھل دوں گا. ایسا نہیں کہ بیٹھے رہنے کے تقدیر پر بھروسہ کر کے. عالمی اسباب میں جیسے آدمی کو پیاس لگتی ہے تو اللہ نے کیا لگتی کہ آپ پانی پی لیں، یہ تقدیر ہے. تقدیر مانے نظام بنایا اللہ نے کہ اب اگو یوں کہا کہ نہیں پانی نہیں پیوں گا، اللہ نے مقدر میں ہے تو میں زندہ رہوں گا، اور نہ بنتا تو مر جائے گا. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اللہ نے رکھے. ایک آدمی کو روٹی سیکنے برف پر رکھ کے روٹی سیک کے کھانی ہے تو کتنا بڑا خاصا ایک دن چیٹیاں لینا ہوگا، وہ اگر برف پر رکھے تو ابھی ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ نے تقدیر کا مطلب نظام بنایا کہ روٹی کہاں رکھنی پڑے گی، آگ پر سیکھنی پڑے گی، آگ چاہیے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مانے ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہنے کا، جو لکھا ہے وہی ہوگا. یہ تقدیر کا ہیجا ہے. ہیجا مانے کوریرا. حالانکہ وہ پورا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا، ثواب نہیں ملے گا.
ہم نے مکتب میں پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں اچھائی ہے، نفع ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں برائی ہے، نقصان ہے، اور اس کے اسباب اللہ ہی نے دے کے انسان میں کچھ نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ادھیکار دیا، اختیار دیا، لیکن تمہارے اختیار نے ادھیکار بھی میرے اختیار کے نیچے ہے، بالادستی مجھے ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. دیکھو انسان کو تو آنکھیں دی، انسان کو زبان دی، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، دماغ سوچنے کے لیے دیا کہ نفع ہے کہ نقصان ہے. یہ بناوٹ کہتے کہ کچھ کرے. تو عام طور پر شیطان یہ بھی ڈالتا ہے کہ تقدیر کا مطلب کچھ کرنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے کا. یہ شیطانی حربہ ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل میسر لما خلق له. جس آدمی کو جس کے لیے پیدا کیا لائن اس کے لیے آسان ہے، وہ لائن اختیار کرے. اللہ نے آدمی میں اتنا ادھیکار دیا جتنا کوئی آدمی سالن میں نمک ڈالتا ہے. سالن میں نمک ڈالتا ہے اتنا کیا اختیار دیا. وہ اپنے اختیار سے بھروس جاتا ہے، اپنے اختیار سے ریٹرن ہوتا ہے، اپنے اختیار سے رکشا کو ہاتھ کرتا ہے، اپنے اختیار سے تھیلی لے کے بیٹھتا ہے. آٹومیٹک نہیں ہو رہا ہے. آٹومیٹک یہی تقدیر ہے، اللہ نے ایسا نظام بنایا. لیکن شیطان نے کیا ڈال دیا؟ کچھ کرنے کا نہیں، جو ہے اللہ نے لکھا ہے وہ ہونے والا ہے. یہ تو باطنی فیصلہ اللہ کے حوالے کرنے کا ہے. ایک آدمی نے خوب نمازیں پڑھی، اب اس نماز پہ اللہ قبول کر کے جنت میں پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے باطنی فیصلہ یہ تو اللہ کا ہے. یہ ہم مکلف کس کے ہیں کہ کریں. ایک آدمی نے کھیت میں بیج بویا، پانی دیا، کھاد دیا، اب وہ کھیتی تیار ہوگی کہ نہیں اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے. لیکن اگر کوئی پتھر بو کیا ہے اور امید رکھے گے میں نے کھیت کے اندر بہت کچھ بویا ہے، 4 مہینے کے بعد وہ فصل لینے جائے کچھ بھی نہیں ملے گا، پتھر نکلیں گے. عالم اسباب میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ اللہ نے ترقی کہ آگ جلائے گی، پانی پیاس بجھائے گا، روٹی بھوک مٹائے گی. لیکن عام طور پر شیطان نے دل میں ڈال کے ہم کو معطل کر دیا. قرآن میں ہے کل یوم ہوا فی شان. اب سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں کوئی وقت بھی بیکار نہیں، ہر وقت کسی کام میں ہوں. تو اللہ بھی تو ہر وقت کام میں ہو، اور ہم تقدیر پر اعتماد کر کے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لگ بھگ 50% لوگ ایمان بال تقدیر کو یہ سمجھتے ہیں کچھ کرنے کا اللہ پر چھوڑ جانے کا. کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے، فیصلہ ہے، وہ اللہ پر چھوڑنے کا. یہ تقدیر کا ایمان کا نتیجہ ہے. یہ ٹرین میں کبھی ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر گاڑی جاتی ہے، گاڑی ٹھہرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو چلانے کے لیے لاسٹ ڈبے میں سے بابو باہر نکلتا ہے اور جلدی بتاتا ہے، نیلے کلر کی جلدی بتاتا ہے بابو. لیکن جلدی بتانے کے بعد آدھا باہر نکل جائے گا اور انجن کے ڈرائیور کی دیکھے گا یوں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جلدی میں تو طاقت ہے دے کہ گاڑی چلے. انجن کا ڈرائیور انجن کا بٹن دبائے گا تو گاڑی چلے گی، لیکن میری ڈیوٹی ہے اس لیے اس کو جلدی ہلانے کی. اگر میں جلدی نہ ہلاؤں تو مجھے سرکار پکڑ نہ دے، کان پکڑ کے نیچے اتار دے. اس لیے میں اس کو معطل بھی نہیں سمجھتا ہے، باقاعدہ بھی نہیں سمجھتا ہے جلدی ہلانے کو، ایک ڈیوٹی سمجھتا ہے. لیکن انجن کے ڈرائیور کو دیکھے گا کہ وہ چالو کرے گا تو گاڑی چلے. پہلے میں اسی طرح ہم جو کام کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہو، جندیاں ہے. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، دکان کرتا ہے کمانے کے لیے، بیمار پڑا تو تندرستی کے لیے علاج کرتا ہے، یہ سب جندیاں ہیں. اس کا تو ہم مکلف ہے. اگر وہ ہم نہ کریں تو پوچھ ہوگی، جیسے وہ جلدی نہ ہلائے تو پکڑ نہ ملے، اس کو ہلانے پڑے گی. لیکن اس کا ریزلٹ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ چاہے جس سبب کے اوپر چاہے مسبب مرتب کرے. لیکن عام طور پر اللہ کی عادت ہے کہ آدمی کو اس کے سبب پر دیکھ دیتا ہے. یہ اللہ کی عام عادت ہے. کبھی اللہ اپنی عادت کے خلاف بھی کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ذلیل کرنے کے سارے اسباب اختیار کر لیے، کنویں میں ڈال لیے، کنویں سے نکال کے پھر بیچ بھی دیا. تو دیکھو جلت کے سارے اسباب جمع ہو گئے، آدمی ذلیل ہو جائے. لیکن یہاں اللہ میاں نے بتا دیا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میں چاہوں وہ ہوگا.
میں چاہوں تو تم جلت کے اسباب اختیار کرو لیکن میں اس میں سے عزت نکالوں. تو یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ بنا دیا، جلت کے اسباب میں سے بادشاہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے منہ میں دے دیا، لیکن اور ہلاکت کا سارا سامان فرعون کی گود میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی گود میں مجھے اللہ نے بتا دیا. قرآن میں ہے کہ چند نوجوان 350 سال تک جب بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا کہ کیوں مسلمان ہو گئے تو ان کو پکڑ کے سولی پر چڑھا دو، اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ میں جا کے چھپ گئے. اصحاب کہف، سورہ کہف پڑھتے جمعہ کے دن، وہ نوجوان تھے، کسی کا 18 سال کی عمر، کسی کی 20 سال کی، کسی کی 22 سال کی. تو ایمان بچانے کے لیے سو گئے تو سو گئے، لیکن 350 سال کے بعد اٹھے. ذات زمین ذات شمال قلبهم باسط جرائم الوسیط، قرآن میں ہے کہ ہم اس کی کروٹیں بدلتے رہے، اس کی کروٹیں بدلتے رہتے سڑ بجائے تو بغیر کھائے پیے آدمی مر جائے. لیکن اللہ نے یہاں مثال بتا دی کہ یہ تو میں نے تقدیر ایسی بنا رکھی ہوں، چاہوں تو ذلت کے سبب کے اندر سے عزت دے دوں، اور میں چاہوں تو عزت میرے ہاتھ کے اندر ہے، ہلاکت کے اندر سے کیا ہے نجات دے دوں. دیکھو بھوک سے مرنے کے سامان تھے، لیکن 350 سال کے بعد ماشاءاللہ اٹھے اور سیدھی میں گئے، ناشتہ کیا. قرآن میں یہ تقدیر پر ایمان ہے تو اس کی حقیقت اتنی ہے. معطل ہونا نہیں، معطل مانے بیکاری، جنگیا ہلا جنگیا، اور نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. یہ ہے کہ یہ توکل ہے، یہ تقدیر ہے. تو ایک بات یہ خیر، آج اللہ کی طرف سے نوشتے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہر ایک کی قسمت لکھی ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس لیے آج کی رات کبھی کوئی تلاوت میں ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی بھی نیکی کرے، کوئی آدمیوں میں صلح کرا رہا ہے. ایسا نہیں کہ خالی نمازت پڑھے، جس کو جس نیکی کا شوق ہو، ذکر ہو تو ذکر کرے، کوئی بیچارہ حاجت بنے تو اس کی حاجت پوری کرے، کوئی قرض میں تو باہر اس کا قرض ادا کرا دے. تو وہ نیکی کر رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں تو یہ اچھی چیز لکھیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ چاہے تو کسی کی شقاوت سعادت سے بدل دے، کسی کی بدبختی کیا ہے نیک بختی سے بدل دے. تو جب نویز سے لکھ کے دیا جائے تو اللہ اس پر تو قادر ہے کہ سدھار کے دے کہ بھائی یہ تو نیکی کر رہا ہے، اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل کے دے. اس کو یہ نمبر کی چیز، یہ نمبر کی دے دو، اچھی چیز دے، یہ اچھا ہے. اس لیے ہم نیکی میں مشغول رہے تاکہ فرشتہ جب ہمارا نام آوے اور نوشتہ جائے اس وقت ہم کوئی نیکی میں ہو، یا جو ذکر میں ہو، 2 رکعت نماز میں ہو، تلاوت قرآن میں ہو، صدقہ کر رہے ہو، کسی کی بھلائی چاہ رہے ہو، 2 آدمیوں میں صلح کرا رہے ہو. خالی نماز اور ذکر ہی نہیں، جو نیکی کا شوق ہوا کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جنگل میں گیا، اونٹ کے اوپر سوار ہو کے، اس کے اوپر پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، روٹی بھی ہے، اور سو گیا اونٹ باندھ کے. گرمی کی موسم تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ نہیں ہے. اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، دور دراز جنگل ہے، مرنے کی تیاری ہے. اب اونٹ نہیں ملا تو مرنے کی نیت سے سو گیا کہ چلو عزت سے مر جاؤ. اچانک آنکھ کھلی تو وہی اونٹ گمشدہ کھڑا ہے، ٹھنڈا پانی کا مسکیتا بھی ہے، گرم گرم کھانا بھی ہے. وہ اپنے اونٹ کو دیکھ کر خوشی میں اس کی زبان بہکتی ہے، اور بہکتی زبان میں اللہ کیوں کہتا ہے کہ اب چلا ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، تو اللہ میاں اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا وہ آدمی اونٹ پانے پر خوش ہوا اور اس کی زبان بہک گئی، اس سے بھی زیادہ اللہ میاں خوش ہوتا ہے. تو اللہ کو خوش کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے تقدیر کا عقیدہ بنانے کے بعد کہ پچھلے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے. اور توبہ بھی توبۃ نصوحہ. توبۃ نصوحہ اسے کہے کہ بکری کے بھینس کے تھن میں سے دودھ نکل گیا، اب اس کو کوئی واپس بھر سکتا ہے کہ نکلا ہوا میں واپس بھر دوں؟ ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت سے اللہ کو وچن دے دیا کہ اللہ میں سچے دل سے کہتا ہوں، مجھے سچ کی توفیق دے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. تو جیسے دودھ واپس نہ جاوے اب زبان جھوٹ کی طرف نہ جاوے. غیبت کرنے کی عادت ہے پکے دل سے اللہ کے سامنے کہ ایک پروردگار
میرے پچھلے گناہ جن لوگوں کی میں نے قیمت کیا ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دے کہ مجھے معاف کر دے، میں ان کو جانتا نہیں لیکن تو اس پر قادر ہے کہ اس کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آج کے بعد میں کسی کی قیمت نہیں کروں گا، تجھے وطن دیتا ہوں، اور اس کی طرف جاوید میں جیسے دودھ ٹھن میں نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے انسانوں توبہ کرو، جھنسو پچو توبہ مت کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا مانے پکی توبہ کرو۔ اور اللہ کی ذات اتنی کریم کہ کوئی آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ چلو اس نے سچے دل سے توبہ کیا ہے، مجھے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور تردد کے ساتھ کرتا ہے، شک کے ساتھ کرتا ہے، پختہ ارادے سے نہیں کرتا ہے، تو اللہ میاں کو سب سے زیادہ مکروہ وہ آدمی لگتا ہے جس کے بات میں اور جس کے کام میں تجزل ہو، تردد ہو، اور اس کے کام کے اندر ٹھوس پنا نہ ہو، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ توبہ نصوحا کرے، توبۃ یہ عقیدے بن رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہو یہ عمل ہے، کیونکہ عقیدہ بن رہا ہے۔ عقیدہ عمل سے اونچا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے وہ تو عمل ہے، اور یہ جو صحیح عقیدے بن رہے ہو کیا ہے، جس پر جنت ملنے والی ہے، یہ ایک عمل ہے۔ تو دوسرے نمبر پر تو کیا ہے، توبہ کرے۔ تیسرے نمبر پر اب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یوں مانگے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ تیرا خیال دماغ سے نہ جاوے۔ گناہوں سے آدمی اسی وقت بچ سکتا ہے کہ غفلت نہ ہو۔ غفلت کا معنی اللہ کا دماغ سے خیال نکل جائے تو آدمی گناہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ چور چوری نہیں کرتا ہے جس وقت اس کو یوں ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسی وقت چوری کرے گا جب اللہ کا خیال دماغ سے نکل جاتا ہے۔ جانی اسی وقت دینا کرتا ہے کہ اللہ کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک توبہ مانگے آج کی رات، اور دوسرے نمبر پر حق سبحانہ و تعالیٰ سے غفلت کی جیت، کہ اللہ غفلت نکال کے تیرا دھیان پیدا فرما دے۔ ایک قصہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ، وہ جنگل میں جا رہے تھے، پیاس لگی، ایک بڑے میاں بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بڑے میاں ایک بکری میں دھو کے پی سکتا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، مالک کی ہے، اور یہ میرے لیے کیسے جائز ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ حضرت عمر نے امتحان ان کو کہا کہ اچھا ایک بات کرو، بکری مجھے بیچ دے، میں تجھے پیسے دے دوں۔ اب یہ تجھے پیسے دے دوں گا تو پھر آپ کو بول کرے گا کہ بھیڑیا کھا گیا، کہ پیسے تو لے لینا، اور میرا کام یوں بنے گا کہ مجھے دودھ ملے گا جنگل میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو برابر ہے، لیکن یہ مالک کے اوپر تو دوسرا مالک ہے، اس کو میں کیا جواب دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ ہے، تو جنگل میں بھی کیا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے۔ تو جب آدمی کے دماغ میں ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ خالی تسبیح پڑھنے کی، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یوں ہو کہ اللہ ہے، اس کے سامنے مجھے جانا ہے حساب دینے کے لیے۔ اقیم صلاۃ ذکری، قرآن فرماتے کہ نماز اس لیے پڑھنے کی تاکہ تمہارے دماغ کے اندر میں بیٹھ جاؤں، اللہ بیٹھ جائے۔ اب ہر وقت یہ ہے کہ اللہ بیٹھ جائے، اللہ اللہ نظر آئے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی زنا نہیں کرے گا، کبھی دوسرا گناہ کرے گا نہیں۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، توفیق سے ملتا ہے، اس کی توفیق مانگے۔ تو ایک تو ہے کہ تقدیر، عقیدہ رکھے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بغیر سبب کے کیا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ میاں توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک آدمی اپنا سامان گم ہونے کے بعد پائے اتنا۔ اور تیسرے نمبر پر حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے توفیق مانگے کہ اللہ مجھ کو دماغ کے اندر تیری یاد دے دے اور غفلت کو دور فرما دے۔ اس کے بغیر آدمی گناہ سے بچ سکتا ہی نہیں۔ اگر یہ ذکر پیدا نہیں ہوا تو ہمارے نماز پر عمل کی مثال کیسے جانتے ہو؟ ایک آدمی نے بیٹری چارجنگ کرنے کے لیے اس میں رکھا ہے، لائٹ میں رکھی، اور نکالتے کیا ہے پوری اندر کا بھرا ہوا کرنٹ نکل گیا۔ کوئی ایسا پھل ہے کہ نکالتے ہی جتنی ایسے ہو گئی کہ اتر گئی۔ اب موبائل میں ڈالتا ہے نہ چلے گا نہیں، کیونکہ بیٹری پور تو ہوتی ہے لیکن نکالنے کے بعد پھل کی وجہ سے کیا اتر جاتی ہے۔
تو اندر جمع ہی نہیں رہتی ہے اس بنا کے اوپر، وہ کام کی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ آپ کی مثلاۃ ذکر، عبادت کس بنا پر کرنے کی، تاکہ میں تمہارے دل دماغ کے اندر مسلط ہو جاؤں، تمہارے دل دماغ کے اندر میں بیٹھ جاؤں، تو پھر یہ عبادت تمہارے لیے کیسی بنے گی؟ ہر وقت تو میرے سامنے جھکائی رکھے گی، زبان پر کنٹرول، آنکھ پر کنٹرول، دماغ پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول۔ خیر، تو مختصر بات یہ ہے کہ آج کی رات بہت برکت کی رات ہے۔ اب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی توجہات نازل ہوتی ہے، اور ایک خاص بات محدثین نے لکھا ہے کہ نفل جو نماز ہے، نفل ابھی ہم پڑھیں گے، نفل نماز وہ اللہ میاں چھپکا آدمی اکیلا پڑھے گا، اتنا اللہ کو زیادہ پسند۔ کیوں؟ نفل نماز کا مطلب ہے کہ اللہ میں ان کو یوں کہتا ہے کہ وہ میری نماز جو میں نے کہا سب کے ساتھ پڑھنے کی فرض پڑھ لی، اب تو ذرا پرائیویٹ میرے پاس آ، میرے ساتھ مجھے بات کرنی۔ جیسے کام دربار بنے بادشاہ کا، کام دربار تو ہماری نماز کے ساتھ نماز پڑھنا، اور پھر بادشاہ کسی کو یوں کہے کہ عام دربار کے بعد تو ذرا میرے پاس آنا، تیرا کام ہے خاص، یہ مخصوص دربار ہے۔ اور نفل نماز جتنے آدمی صرف اللہ یوں کہتا ہے کہ نفل میں تو اور میں، کوئی دوسرا تیسرا نہ ہو، نفل کے اندر تو ہو نے میں ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یوں کہتا ہے حل میں مستغفر، جمع کا ذکر نہیں، واحد کا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا، یعنی اکیلا میرے سامنے آ کے یوں کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور دعا بھی اللہ سے اس طرح سے کرے جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس حاجت مند جا کے حاجت لے کے جائے اور لذاذت سے اور کالا والا کر کے ان کے پاس مانگتا ہے کہ بہت تکلیف ہے یار، میری بات مان پلیز۔ اس طرح سے آپ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانے۔ ایک بات کہہ کے بات پوری کروں، دیوبند کے بزرگ تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بابا جو آتا ہے کہ رات کو اٹھ کے جب دعا کرتے تو کوئی اگر آدمی پہنچ جاتا 2-3 بجے، یوں لگتا ہے کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر، اس طرح سے دعا کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کو اٹھے تو ان کے خادم نے کہا کہ اللہ میاں کو دعا میں کہہ رہے کہ اللہ میاں دیکھ، میں نے کبھی تیرے پاس پیسے نہیں مانگے، آج تک پیسوں کا تو سوال کیا ہی نہیں، مجھے 4 لاکھ کی ضرورت ہے، تو 4 لاکھ تو آپ کو جگت پڑے۔ تو جیسے کوئی کسی کے پاس مانگے اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ میاں 4 لاکھ تو آپ کو جگت پڑے، کبھی تک آپ تک پیسے تو مانگے۔ حضرت تھانوی رحمہ فرماتے ان کے استاد تھے کہ مانگتے مانگتے اتنا مانگا کہ آنکھ لگ گئی۔ اللہ میاں نے جنت بتائی نیند کے اندر، تو جنت میں اس کا محل بتا گھوم رہا ہے جیسے فلم کی پٹی گھوم رہی، ایک کھڑکی دھوتے ونڈو، وہاں ایک جھمبر چمک ہو رہا ہے تو گرنے کے دریا ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا نے خوابی میں پوچھا کہ مکان کس کا ہے؟ کہا کہ مرنے کے بعد یہ آپ کو ملنے والا ہے۔ پھر وہ ٹھیک کرو نا کہ نہیں، وہ آپ نے 4 مانگا نہیں، اتنا کم کر کے آپ نے 4 مانگا، اتنی جنت آپ کی کم کر دی جائے۔ تو خوابی بول رہے ہیں کہ مجھے نہ 1 چاہیے نہ 2 چاہیے، تو چاہے میری جنت مکمل کرو، اور یہ جذبوں میں آ گئی۔ اور دارالعلوم دیوبند کے آفس میں آگے بول رہے ہیں کہ مجھے نہ 1 چاہیے نہ 2 چاہیے نہ 3 چاہیے نہ 4 چاہیے، میری جنت ٹھیک کرو۔ بزرگوں نے پوچھا کہ حضرت ہے کیا؟ کہا کہ آج میرا یہ کیا بنا کہ میں تو اللہ کی اس طرح سے مانگ رہا تھا، آنکھ لگ گئی، جنت دکھائی، ایک کھڑکی کا جھمبر پھونک رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ آپ نے 4 مانگو مل جائے گا، لیکن اتنی جنت کاٹ کے ملے گا۔ تو میں وزن میں اس طرح سے بولا۔ تو اللہ سے بات کی سچ مانگے، دیکھو مانگ الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ایک آدمی دکان پہ جا کے لمبی لسٹ لکھے دکان کی دیوار پر، اور یوں کھڑا پڑتا ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، جتنی چیزیں دکان میں ملتی ہیں پڑھ لیتے، کوئی دکاندار آپ کو آ کے مال نہیں دے گا۔ لیکن آپ دکان کے کاؤنٹر پر جا کے ہم کہو گے ذرا 2 پینٹیں نوٹ دیکھتا 10 پہلے رکھ دے گا۔ تو ایک تو دعا پڑھنے کی اور ایک دعا مانگنے کی، تو ہم تو خالی پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو پڑھ لیا۔ اور ایک اندر سے سچ مانگے، اللہ نے جو پڑھا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ادعونی استجب لکم زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں سے مانگنے کا رواج تھا، ہر محلے کا باس تھا، ان کے پاس لوگ جا کے مانگتے تھے۔ تو اللہ میاں نے سب سے کاٹ کے اپنے ساتھ جوائنٹ کرنے کے لیے آیت اتاری، ادعونی استجب، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ تو ادعونی کے اندر یہ آیا کہ مانگو یوں نہیں کہا کہ پڑھو، میرے پیغمبر کی بتائی ہوئی دعا پڑھو یوں نہیں کہا، بلکہ مانگو۔ تو دعا میں مانگ کا معنی پایا جائے، یہ چند باتیں ہیں، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کے